بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 1 سپٹمبر ہے، 2025 ہے، اور ذائچے میں اس وقت جو صورتحال ہے سیارگان کی، اس میں آج زحل ریورس ہو کے واپس برج حوت میں چلا گیا ہے اور انتہائی نیگیٹو ٹائم ہے۔ اور یہ جو نیگیٹو ٹائم ہے، جسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب بھی کسی بھی ملک کے ذائچے کے 12ویں خانے میں نحس یارگان جاتے ہیں تو صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ بہتر کرنے والا ہے، لیکن ذائچے کی جو لینگویج ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ سب چیزیں مالک کی طرف سے ہیں، ہمارا یہ اندازہ ہے۔ اس وقت وہ 17 درجے برج سرطان میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی اہم ترین بات یہ ہے کہ چاند جو ہے برج قوس میں آج بیٹھا ہوا ہے، اور چاند جو ہے یہ 22 درجے پہ ہے اور عطارد 27 درجے پہ ہے برج اسد میں۔ اگر عمران خان صاحب کے ذائچے کو پڑھا جائے تو ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں چاند آ چکا ہے، جس کو عطارد نے اپنی طاقت شیئر کی، اور یہ ایک سمجھیے کہ یہ جو دوست تارے ہیں یہ انفارمیشن آگے پہنچا رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ماضی میں عرض کیا کہ ہمارا علم کہتا ہے کہ زہرہ جب اس نظر میں داخل ہوا تو باتیں کچھ تبدیلی کی سمت میں گئیں، کوئی کمیونیکیشن ہوئی، کچھ باتیں ہوئیں، گو کہ باتیں ابھی ہڈن ہیں۔ اس کی وجہ سے کہ نیپچون ریورس ہے۔ جب نیپچون ریورس ہوتا ہے تو مخفی معاملات بہت ہی گہرے ہو جاتے ہیں۔ اور میں ایک بات اور آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس ذائچے میں جو مریخ کا مقام ہے، جو 16 درجے پہ آج برج میزان میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے سفر کرتا ہوا اپنا سورج آ رہا ہے، اور سورج کو اس دفعہ زم کو سورج نے کراس کرنا ہے، اور جو ہی یہ زم کو کراس کرے گا گرہن ہوگا، اور اس کے بعد سورج پاکستان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں حبوط کے خانے میں داخل ہو جائے گا۔ صورتحال یہاں یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے اب باتیں آگے آئیں گی، وقت آگے آئے گا، تو سورج کی اور زحل کی آپس میں نحس نظر ہوگی، اور یہ جو نحس نظر ہوگی اسی مہینے میں 23 سپٹمبر 2024 سے پہلے یہ نحس نظر قائم ہو جائے گی۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ماضی میں مریخ کی اور زحل کی نحس نظر ہوئی۔ کرنٹلی حال کے خانے میں جو پاکستان کے حال کے خانے میں یہ نظر نحس ہوئی۔ اب پاکستان کے آپ سمجھیے کہ ماضی کے خانے میں نیگیٹو خانے میں، کمزور خانے میں جا کے نحس نظر ہونے لگی ہے۔ تو یہ ارباب اختیار کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہونے کی سمت میں باتیں جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا زحل جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک نحس ستارہ ہے، اس وقت اپنے نیگیٹو ترین صورتحال میں موجود ہے۔ اس دفعہ جب یہ ریورس ہوا تو اس کے ساتھ نیپچون بیٹھا تھا، پہلے آلریڈی نیپچون کا اور زحل کا کران ہوا۔ آج جو زحل ہے وہ برج حوت میں 29 درجے پہ پہنچ چکا ہے۔ اب ہر آنے والے دن میں سورج آج 10ویں درجے پہ سفر طے کر رہا ہے، لہٰذا آنے والے چند دنوں میں سمجھیے یہ کہ سورج کی اور زحل کی جو نحس نظر ہوگی اس کا حد اتصال شروع ہو جائے گا۔ تو جو میں نے آپ سے عرض کیا ہوا ہے کہ اس ملک میں جو تبدیلیاں آنی ہیں، جو صورتحال ان کو فیس کرنا پڑنی ہے حکومت کو، اس میں مزید شدت آ جائے گی۔ اور یہاں ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو نحس نظر ہے، کیونکہ یہ برج کے آخری درجات پہ ہونی ہے، اور اس کے بعد سورج نے اپنے حبوط کے خانے میں جانا ہے جو پاکستان کے ذائچے کا 7واں خانہ ہے، لہٰذا صاحب اقتدار لوگوں میں ایک تو بہت زیادہ رسا کشی ہوگی، آپس میں اس مہینے رسا کشی ہوگی، اور صورتحال نیگیٹو ہونا شروع ہو جائے گی، نحس ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے کہتے ہیں ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا، تو صورتحال یہ جو ہے ان تمام لوگوں کے لیے نیگیٹو ہے جو اقتدار رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اقتدار صرف حکومت کے پاس ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے وہ آفیسرز جو امپلیمنٹ کرتے ہیں قانون کو، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، آپ دیکھیے اس میں ڈپٹی کمشنر بھی شامل ہوتا ہے، کمشنر بھی شامل ہوتا ہے، سیکرٹری صاحب بھی شامل ہوتے ہیں۔
ان کے بھی ذائچے اس وقت نیگیٹو ہو چکے ہیں۔ تو آنے والا وقت یہ جو نحس نظر آ رہی ہے، اس میں بہت سارے لوگ آنے والے وقت میں مشکلات میں پھنسیں گے۔ کوئی اچھی نوید نہیں ہے صاحب اقتدار لوگوں کے لیے کہ وہ کوئی اچھی سمت میں جا رہے ہیں، بلکہ ذائچہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نحس نظر جیسے جیسے ستارے آگے جائیں گے، ان کے لیے مشکلات آتی جائیں گی۔ اب آپ بہت زیادہ کمنٹس کرتے ہیں کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں عدلیہ اسٹرانگ ہوگی، عدلیہ اسٹرانگ نہیں ہو رہی۔ ایک اسٹرالوجر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ وہ ایک اندازہ لگائے گا، وہ کہے گا آنے والے سال میں یا آنے والے مہینوں میں یہ صورتحال اب ہوگی۔ کہ ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں اسٹرالوجی پڑھائی، اس میں جو کران ہے یہ واقعات کو بہت جلد لاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو کران ہوا برج سرطان میں مشتری کا، زہرہ کا اور چاند کا، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہماری پریڈکشن یہی ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اب عدلیہ اسٹرانگ ہونے کی سمت میں اس کا وقت ضرور آئے گا۔ نیپچون کا جو مقام ہے پاکستان کے ذائچے کے پہلے خانے میں 1 درجے پہ ریورس چل رہا ہے، اور اس کو یورنس ناظر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ یہ سمجھیے کہ ذائچے میں پلوٹو بھی ناظر ہے۔ اب تمام چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ آپ یہ سمجھیے کہ ایک گاؤں تھا، زمینیں تھیں، لیکن اب وہاں سے کوئی سڑک نکلے گی، اور وہ دیہات پہلے سڑک کے قریب ہوگا، پھر وہاں آبادی بڑھنی شروع ہو جائے گی، پھر پتہ چلے گا قریب والا شہر بھی اس تک پہنچ گیا ہے، لہٰذا وہ گاؤں کی ایک ہسٹری رہ جائے گی، وہاں پہ نئی آبادی آ جائے گی۔ ذائچے میں پلوٹو، یورنس اور نیپچون کی آپس میں جو ساتھ نظر ہے دوستو، یہ اس صدی کی سب سے بڑی نظر ہے جو چل رہی ہے اور کئی دنوں سے چل رہی ہے، اور یہ تقریباً اس کو چلتے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، کیونکہ جب نیپچون برج حوت میں تھا، پلوٹو برج جدی میں تھا، اور یورنس برج ثور میں تھا، تب سے یہ نظر آپس میں کمیونیکیشن کرتی ہوئی آگے بڑھی ہے۔ ابھی بھی کمیونیکیشن موجود ہے اور چل رہی ہے۔ قدرت کا فیصلہ اٹل ہے، چیزیں تبدیل ہوں گی اور بہت شدت کے ساتھ تبدیل ہوں گی۔ ماضی کی جو باتیں ہیں وہ دفن ہو جائیں گی، نئی سمت میں باتیں آئیں گی۔ پاکستان میں وہ چیزیں سامنے آئیں گی جو آج تک پہلے کبھی نہیں آئیں، جسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نہ کبھی ایسا دیکھا تھا، نہ ہم نے کبھی ایسا سنا تھا۔ یہ پلوٹو، نیپچون اور یورنس کی آپس میں ساتھ نظر اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اس میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جو مریخ ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ برج عقرب کو کراس کر کے برج قوس میں جائے گا، تو یہاں پہ اس کی ایک نیگیٹو نظر بھی ہونی ہے جو یورنس کے ساتھ ہونی ہے۔ تو صورتحال مزید جو ہے خراب ہونے کی سمت میں جائے گی، لیکن کچھ لوگوں کی، اس سے میرا مراد ہر بندہ نہیں ہے، کچھ لوگ اس میں پھنسیں گے جن لوگوں کے ذائچے کے چھٹے خانے میں یورنس ہوگا اور ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں مریخ ہوگا۔ مریخ اور یورنس کی پہلی نظر جب سے پاکستان بنا برج 14 سے برج قوس میں ہونے والی ہے، اور یہ نیس نظر پہلے درجوں پہ ہوگی، لہٰذا انتہائی نیگیٹو ہوگی۔ اس کی پریڈکشن میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان کے مخالفین ہیں، یہ نظر ان کے لیے شدید مشکلات لائے گی، اور آنے والے وقت میں انہیں وہیں جانا پڑے گا جہاں پہ انہوں نے عمران خان کو رکھا ہوا تھا۔ دوستو، ہماری دوائی پولی کیور آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور ماشاءاللہ بڑے آرڈرز آ رہے ہیں اور لوگ دعائیں دے رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص عنایت ہے۔ جس بندے نے بھی پولی کیور کھائی اس نے ہمیں شکریہ کا مطلب کہا کہ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت اچھی دوائی بھیجی ہے اور ہماری صحت بہت بہتر ہے۔ آپ کے گرد و نواح میں کوئی ایسا پیشنٹ جو بہت عرصے سے بیمار ہو، دوائیاں کھا کر کے تھک چکا ہو، منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ اس کے لیے پولی کیور آرڈر کر سکتے ہیں۔